کہ یہ رونا پیٹنا جو ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب آپ خود قانون کے دھچکے اڑا رہے ہیں تو پھر آپ کیوں اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ ہر قسم کی فیسلٹی آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر یہی بات بتا دیجئے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف پر بڑا الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نئی نسل کی زبانیں گندی کی ہیں، ان کو گالم گلوچ کی طرف راغب کیا ہے۔ تو آپ خود بھی تحریک انصاف میں رہی ہیں، تو کیا واقعی اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگوں کو کہا جائے کہ اس طرح سے کرو؟ سلمان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمیں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ جو بھی کوئی خان کے خلاف لکھتا ہے، اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں، اس میں عائشہ گلالے تھیں، اس میں ریحام خان تھی، اور اس طرح کے خواتین تھیں، کہ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دو، ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے، ان کو اتنا گندا کرو۔ تو ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا، اور اب یہ مکافات عمل ہے۔ یہ کس کی جانب سے کہا جاتا تھا، اگر اس حوالے سے کچھ کہیں؟ یہ ہماری میں میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کی میں ممبر تھی، اور جس کی بانی صاحب خود اس کو چیئر کرتے تھے، اور اس میں تمام لیڈرشپ ہوتی تھی، اور تمام لیڈرشپ جو ہے اس کو یہ کہا جاتا تھا، خصوصاً جو خواتین ہیں پارٹی کی، ان کو یہ انسٹرکشنز دی جاتی تھی۔ تو لیکن آپ یقین کریں کہ ہم پھر بھی تھوڑا اس زمانے میں یہ چیز اگر دیکھی جائے تو کیا نون لیگ کی جانب سے بھی کچھ ایسا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے نا، آپ نے کبھی اگر نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کو سنا ہو تو بڑی شائستہ زبان ہے ان کی۔ ابھی بھی اگر نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ تو وہ اجازت نہیں دیتے اپنی پارٹی کو، یا انہوں نے یہ کسی کو ٹریننگ نہیں دی کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، بلکہ اس سے وہ منع کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا لیڈر تو آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے نا، اور وہاں پہ بانی صاحب جب اس طرح کی لوگ گالی گلوچ کریں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، مطلب ٹرولنگ اس حد تک وہ کرتے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہے، تو ان کو شاباشی ملتی ہے۔ اچھا، چلے امجد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ امجد صاحب، کیوں شاباشی دی جاتی ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ کچھ جو کہا جا رہا ہے عظمیٰ صاحبہ کی جانب سے کہ ٹاپ سے جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی، تو کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ جھوٹوں پہ ویسے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا، نہ کبھی اس کی قسم کی خان صاحب نے بات کی، نہ ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس ٹائپ کی، میں آپ کو اپنے کلپس نکال کے دکھا دیتی ہوں، کنول شاذب کے کلپس نکال کے دکھا دیتی ہوں، جو کہ پریزیڈنٹ تھی ویمنز ونگ کی۔ میں آپ کو یہ سیمابیہ کے کلپس نکال کے دکھا دیتی ہوں، میں آپ کو جتنے کہیں کلپس نکال کے دکھا دیتی ہوں۔ آپ آتے ہیں دوبارہ سے ذرا، جی امجد صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ نہیں، اب جھوٹوں پہ لعنت، جھوٹ کون بول رہا ہے؟ پہلے اس کا تو فیصلہ کر لینا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے، اور کس پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے، یہ بھی تو پتہ چلے نا۔ میم، جھوٹوں پہ تو بس وہ قرآن کی آیت کے مطابق کہہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کا اپنا موقف ہے، لیکن وہ ہم لوگوں پہ لعنت بھیجنے کی پوری کوشش ہے، جبکہ اپنی کرتوتیں جو ہیں ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ بالکل بالکل، جھوٹے اگر وہ ہیں تو ان کی طرف یہ ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف ہے تو کسی اور کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کا جھوٹ کا پلندہ ہے جو کہ جھوٹ پہ دوسرا ڈیالہ کے بعد ہماری بہنوں کے ساتھ جو کل سلوک کیا گیا، کل رات کو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو جس طریقے کے ساتھ چادر اور چار دیواری 9 مئی کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو گھسیٹا گیا، لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ ابھی بھی ہماری ڈاکٹر یاسمین راشدہ جو ہے وہ بیٹھی ہیں، جیل کے اندر بیٹھی ہیں، اور عورتیں ہیں جن کو سزائیں دی گئی۔ تو یہ پہلی دفعہ جو ہے، دیکھیں آپ چپ کر جائیں نا، ابھی ذرا بات کر لیں۔ ہاں جی، آ رہے ہیں میم آپ کی طرف۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے نا۔ تو آپ خود اندازہ کریں جی کہ ان کا رویہ جو فارم 47 کا ہے، ان کا کیا رویہ ہے لوگوں کو، جس اپنا 26 مئی کو جو اپنا نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ نے دیکھا۔ تو تاریخ جو ہے وہ بالکل ایک نہ ایک دن یہ سامنے چیزیں آئیں گی، اور یہ جو ظلم اور یہ بربریت اور فسطائیت کا ہم سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جو ہے اس کا حساب بھی ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ یہ ابھی جتنا کچھ بول لیں یہاں پہ، ابھی جیسے ہماری بہنوں کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں قابل مذمت ہیں، اور کل جو کچھ ہوا وہ بھی لوگوں نے دیکھا، آن ایئر دیکھا
तो ये कोई छप्पा ढका नहीं था कि किस तरह मेरी बहनों को बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। तो अफसोसनाक बात है, कल को इनकी बारी आएगी तो फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। वो एक खुद ही कंकर डलवाए थे, वो एहतसाब अदालत में गए थे और उसमें पता नहीं कितना शोर होगा हुआ था, आपको याद हो कि न याद हो, हमें तो याद है जरा जरा। बात ये है कि इतना करें जितना सह सके, इतना जुल्म करें कि फिर देखें, फिर जब उसका रिवर्स जब लोग ये चीजें देखते हैं ना, तो इसके रिवर्स भी चीजें आती हैं, लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। जी ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, फिर वक्त बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक। एक दफा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा राजा खालिद साहब, अब हमने देखा कि जजेस के अब इस्तीफे आना शुरू हो गए, एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है, कुछ और बताया जा रहा है पाइपलाइन में मजीद हैं इस्तीफे। तो क्या देखते हैं, क्या कोई तहरीक शुरू होगी, क्या कोई मामलात होंगे? कुछ जो इस तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बढ़ते बढ़ते अब यूं लगता है कि शायद कोई तूफान ही ले आए। तो आपको क्या कोई तूफान नजर आता है? देखिए सलमान साहब, पहली बात तो ये है कि जिन जजेस ने इस्तीफ़े दिए 27th अमेंडमेंट के पास होने पे, तो 27th अमेंडमेंट क्या है? बुनियाद तो 26th अमेंडमेंट थी, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कायम किया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को 27th में कन्वर्ट किया गया इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये मेरा ज़ाती ख्याल है और मेरा ही नहीं, पाकिस्तान के वकला की अक्सरियत का ख्याल है कि ये एक बेहतर फॉर्म है इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो अब अगर इसकी यानी बुनियाद तो 26th अमेंडमेंट थी, आपने अगर इस्तीफ़ा देना था तो उस वक्त दे देते जब 26th अमेंडमेंट पास हुई, जब आपको सुपरसीड किया गया। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो मेरे बड़े, मैं उनका ज़ाती तौर पे मोतकिद भी हूँ, बड़े लायक हैं, दयानतदार, सारी यानी एक जूरिस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फैसले ऐसे हुए कि जिसकी वजह से या कुछ लोगों ने उन्हें ख़राब किया। मैं हकीकत बताऊं कि उनके अपने दोस्त हैं, जिसकी वजह से वो अपना कैरियर भी ख़राब कर बैठे और जो उनकी इंटेग्रिटी थी, जो उनका माजी था, तो उसे भी बिल्कुल वो वाश कर बैठे। तो अगर इस्तीफ़ा देना था तो आपको पिछले साल देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया? और साल जो गुजरा आपने कोशिश की कि जो यही आफरीदी साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं। जो स्मूथ फंक्शनिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके रास्ते में हिंड्रेंसीज और ऑब्स्टेकल्स वो रेज की जाएं। तो अब आके जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं हमारे सामने नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसको वजह से हमें या हमारे किसी चाहने वाले को फ़ायदा हो, तो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। अब हुआ ये कि एक पहलू गया है, जुरिस्डिक्शन का एक हिस्सा गया है जो सिर्फ 199 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल, उसके तहत जो पिटिशंस डिसाइड करेगी हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स, उसके खिलाफ जो अपील होगी तो वो दैट विल बी हर्ड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन थी वो इंटरेस्ट की गई। बाकी तो सारे मामला सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, बीइंग अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ पब्लिक, तो कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो वो वहीं पे मौजूद। आपका कहना है कि अगर इस्तीफे अभी दिए जा रहे हैं तो बेहतर था कि अगर 26वीं तरमीम हुई तब इस्तीफे दे देते।